26ویں تراویح کا خلاصہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم حضرات، اللہ کا کرم ہے کہ آج 26ویں تراویح ہوئی۔ 30واں جز پارہ امہ کے ابتدائی 17 رکوع پڑھے گئے۔ سورۃ النبا، سورۃ النازعات 2 رکوع والی ہیں۔ سورۃ العبس، سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار، سورۃ المطففین، سورۃ الانشقاق، سورۃ البروج، سورۃ الطارق، سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الغاشیہ، سورۃ الفجر، سورۃ البلد، سورۃ الشمس، سورۃ اللیل۔ ان میں ہر سورت ایک رکوع کی ہے۔ سورۃ النبا کے پہلے رکوع میں فرمایا، لوگ کس بات کی پوچھ تاچھ کر رہے ہیں؟ اس بڑی زبردست خبر کے بارے میں ان کا سوال ہے جس کے متعلق یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ عنقریب، بہت عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ اللہ کی قدرت کی کتنی نشانیاں ہیں، ان کو دیکھو، ان سے سمجھو۔ فیصلہ کا وقت تو طے ہو چکا ہے۔ سور پھونکا جائے گا تو لوگ الگ الگ ٹولی بن کر آ جائیں گے اور جہنم سرکشوں کی تاک میں لگی ہے۔ ان کا انجام برا ہوتا ہے اور عذاب بڑھتا ہی رہے گا۔ دوسرے رکوع میں فرمایا، بے شک پرہیزگار ہی کامیاب ہوں گے۔ جنت میں کیا نعمتیں ملیں گی، ان کا بیان آگے ہے۔ اس دن حضرت جبرائیل اور تمام فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے اور وہی بول سکے گا جس کو اللہ نے بولنے کی اجازت دی ہو اور دنیا میں اس کی تیاری کی ہو، اور کافر عذاب دیکھ کر کہے گا، ہائے میری کم بختی، کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا۔ سورۃ النازعات کے پہلے رکوع میں فرشتوں کی قسم کا تذکرہ، پھر فرمایا، قیامت کے دن ایسا زلزلہ آئے گا کہ ہر چیز لرزنے لگے گی، مسلسل جھٹکے آتے رہیں گے، دل کانپنے لگیں گے، آنکھیں ہیبت سے خوفناک ہو جائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے اسے عذاب میں پکڑ لیا۔ اس میں عبرت و نصیحت کا پیغام ہے۔ دوسرے رکوع میں فرمایا، کیا تم کو پیدا کرنا بڑی بات ہے یا آسمان کو؟ اس نے رات تاریک بنا دی اور دن روشن کر دیا۔ زمین میں تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے کیا کیا رکھ دیا۔ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے جی کو منمانی کرنے سے روکا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ قیامت کا صحیح علم صرف اللہ کو ہے۔ وہ کب آئے گی، اسے دیکھ کر ایسا لگے گا کہ دنیا میں ایک شام یا ایک صبح سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ سورہ عبس میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی رضی اللہ عنہ کی حاضری و سوال پر ادنا بے توجہی کی وجہ سے گویا تعلیم ہے کہ بظاہر کسی معمولی آدمی سے لاپرواہی اختیار نہ کرو۔ یہ قرآن تو نصیحت نامہ ہے، جو چاہے نصیحت حاصل کرے۔ یہ پاک و مکرم ہے اور اس کا مقام بلند و بالا برتر ہے۔ اے انسان، تو اپنی حقیقت کو نہ بھول اور یاد رکھ تجھے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا۔ تجھے پیدا کرنا، دنیا میں لانا، پھر مار کر قبر میں پہنچانا، پھر زندہ کر کے میدان حشر میں اٹھانا، یہ سب اللہ کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ اس نے تیری زندگی کے لیے جو کچھ کیا ہے، اس پر بھی ذرا نظر ڈال۔ جب قیامت آئے گی، سارے رشتے ختم ہو جائیں گے اور انسان بھائی سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے بھاگا پھرے گا۔ اس دن کتنے چہرے مسکراتے اور چمکتے ہوں گے اور کتنے چہرے کالے خاک آلود ہوں گے، یہ کفار و بدکار ہوں گے۔ سورۃ التکویر میں فرمایا، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے بے رونق ہو جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جب 10 ماہ کی گابھن اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، جب وحشی جانور جمع کر لیے جائیں گے، جب سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، جب بدن اور روح کے جوڑ پھر سے ملا دیے جائیں گے، جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں قتل کی گئی تھی۔ مزید قیامت کی ہولناکیاں بیان کرنے کے بعد فرمایا، تب ہر نفس کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفات
کہ وہ معزز صاحب قوت مالک عرش کے ہاں صاحب مرتبہ سردار و امانت دار ہیں۔ یہ قرآن نصیحت نامہ ہے تمام جہانوں کے لیے۔ سورۃ الانفطار میں بھی قیامت کی علامات و نشانیاں، انسان پر اللہ کی مہربانیاں، کرامن کاتبین 2 نگران فرشتوں کا تذکرہ، جنت جہنم اور حساب کے دن کی یاد دہانی ہے۔ سورۃ المطففین میں فرمایا ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا بھر کر لیتے ہیں، اور جب وہ دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ پھر جہنم کا اور جہنمیوں کا ذکر، جنت اور اہل جنت کے عیش و آرام کا تذکرہ، اور دنیا میں ان کے ساتھ پیش آئے ہوئے حالات کا بیان۔ سورۃ الانشقاق میں بھی علامات قیامت کا بیان، پھر فرمایا جس کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا اس کا حساب بہت جلد آسانی سے لیا جائے گا، اور جس کو اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا وہ موت ہی موت کو پکارے گا۔ جو لوگ اس قرآن کو جھٹلاتے ہیں آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے، مگر باعمل مومنوں کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی اجر کی بشارت ہے۔ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہو اسے چاہیے کہ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق پڑھے۔ سورۃ البروج میں خندق والوں کا قصہ، ان کو سخت سزا اس لیے دی گئی تھی کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے تھے۔ جو لوگ مومنوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ اپنا انجام نہ بھولیں، رب تعالیٰ کی پکڑ کو یاد رکھیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فرعون و سمود اور بڑے بڑے لشکروں کے ساتھ اس نے کیا معاملہ کیا، اس نے سب باتیں قرآن میں بیان کر دی ہیں۔ یہ قرآن بڑی شان والا ہے، لوح محفوظ میں جیسا تھا ویسا ہی یہاں آیا ہے۔ سورۃ الطارق میں آسمان اور روشن تارے کی قسم کے بعد فرمایا ہر انسان کے ساتھ محافظ فرشتے رہتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو اچھلتے کودتے پانی سے پیدا کیا ہے جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اللہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس کے دلائل، یہ قرآن ایک کھرا فیصلہ ہے، ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ سورۃ الاعلیٰ میں فرمایا تم اپنے رب اعلیٰ کی پاکی بیان کرو اور اس کی قدرتوں کو دیکھو، نصیحت جاری رکھو، نصیحت فائدہ دیتی ہے اس کو جو ڈر اور خوف رکھتا ہے۔ اصل بدبخت ہی اس سے دور رہے گا۔ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے عقائد و اعمال ٹھیک کر لیے، اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہو جبکہ بہتر اور باقی رہنے والی آخرت ہے۔ پہلے نبیوں کے صحیفوں میں بھی یہی بیان تھا۔ سورۃ الغاشیہ میں فرمایا کیا چھا جانے والی قیامت کی خبر تم تک پہنچی ہے؟ اس دن بہت سے چہرے خوف زدہ ہوں گے اور بہت سے چہرے رونق والے ہوں گے۔ جہنم اور جنت کا تذکرہ، اونٹ، آسمان، پہاڑ، زمین میں غور و فکر کرو۔ نبی کا کام نصیحت کرنا ہے، کوئی نہ مانے تو سب کا حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ سورۃ الفجر میں فجر کی اور 10 راتوں وغیرہ کی قسم کے بعد عاد و سمود اور پھر ان کی تباہی کا ذکر کہ یہ لوگ مال و دولت، شان و شوکت اور ڈیل ڈول کے گھمنڈ میں اللہ کو بھول گئے، سرکشی و نافرمانی پر کمر باندھی تو ان کا کیا حشر ہوا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب نعمت و عزت عطا کر کے اس کا رب آزماتا ہے تو وہ خوش ہو کر کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی، اور جب اس کی روزی تنگ کر کے آزماتا ہے تو انسان کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا۔ خوشحالی و تنگی رب العالمین کی طرف سے امتحان ہے۔ تم نے یتیم کی عزت نہیں کی، غریب کا حق ادا نہیں کیا، مال کی محبت میں گرفتار رہے۔ سوچو قیامت آنے کے بعد کیا حال ہوگا۔ ہاں، مطمئن انسان سے آخر وقت میں کہا جاتا ہے چل چل اپنے رب کی طرف چل، تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے، بس میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورۃ البلد میں فرمایا اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کہ اے حبیب آپ اس میں تشریف فرما ہے۔ انسان شروع سے آخر تک رنج و تکلیف میں مبتلا ہے، طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ کتنی نعمتیں دی ہیں، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں، بولنے کے لیے زبان اور 2 ہونٹ، اور خیر و شر کے دونوں راستے بتلا دیے، مگر وہ گھاٹی سے سلامت پار نہیں ہوا۔
گھاٹی سے کیا مراد ہے؟ کسی کو غلامی سے آزاد کرانا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، رشتہ دار یتیم کو یا کسی محتاج کو، اور سب سے بڑھ کر ایمان اور صبر کی وصیت ہے اور رحم کی تاکید ہے، اور نیک اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ سورۃ الشمس میں کئی چیزوں کی قسم کے بعد فرمایا اللہ نے انسان کو برائی اور بھلائی میں تمیز کرنے کا سلیقہ عطا فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر، وہ بڑا بدبخت تھا جس نے اس کو شہید کیا، بس کیا تھا، پھر تو ان پر عذاب کا ریلا آیا اور سب کو مار کوٹ کر برابر کر دیا۔ سورۃ اللیل میں فرمایا رات کی قسم جب چھا جائے اور دن کی قسم جب چمک اٹھے، جس طرح چیزوں میں اختلاف ہے اسی طرح تم سب کی کوششیں الگ الگ ہیں اور ان کے نتائج بھی جداگانہ ہیں۔ جس نے اللہ کے لیے دیا، تقوی اختیار کیا، بھلی بات کی تصدیق کی تو ہم اس کے لیے آسانی کر دیں گے، اور جس نے کنجوسی کی اور لاپرواہی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا ہم اس کو تنگی میں ڈال دیں گے، وہ تباہی کے گڑھے میں گرے گا، اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا، مگر جو اپنے رب اعلیٰ کی مرضی پیش نظر رکھتا ہے وہ اجر پا کر بہت جلد راضی و خوش ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔